بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ ہم شیخ اکبر کے ملفوظات اسماعیل ابن سعودکین کی کتاب ملفوظات ابن العربی، اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے صفحہ نمبر 62 تک اس کو مکمل کیا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 62 سے ہی۔ ملفوظ نمبر 21 ہے، ثبوت اور وجود۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو آپ بھی آئے ہیں سلام کہہ رہے ہیں، ان کو ایک ہی دفعہ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اسماعیل ابن سعودکین لکھتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو موجود کی تخلیق اور حکم کے ایجاد کرنے کے حوالے سے فرماتے سنا۔ اشاعرہ کی رائے ہے کہ کن سے تخلیق شدہ موجود سابق عدم سے موجود ہوا، جبکہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت یعنی عیان ثابتہ سے موجود ہوا۔ اشاعرہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ نتھنگ نیس سے مطلب بنا، اور معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی پہلے پہلے عین تھا۔ ثابت تھی، اس عین ثابت سے وہ موجود ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک اہل کشف بھی معتزلہ سے موافقت رکھتا تھا۔ اب شیخ نے بتایا نہیں ہے کہ کون سا، لیکن جنرلی بات کی ہے، کیونکہ اہل کشف بھی یہی بات کرتے ہیں نا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہاں ثبوت کا کیا مطلب ہے، کیا یہ بھی وجود ہی کی کوئی قسم ہے، تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وجود حرف کن سے ہے۔ یہاں ثبوت سے مراد وہ بات ہے جسے عبارت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب کشف یہ سب اللہ کے بتانے سے ہی سمجھتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو یہ بیسیکلی تو ثبوت اور وجود کے حوالے سے شیخ نے خیر ایک چھوٹی سی بات کی ہے، لیکن یہ خیر لمبا ٹاپک ہے، اس میں سارے وجود کی اقسام بھی آ جائیں گی، پھر عدم کی اقسام بھی آ جائیں گی۔ تو اس ٹاپک کی تفصیل جس نے دیکھنی ہے وہ تو پھر کتاب جو ہے انشاء دوائر ہی دیکھے۔ اس میں ایک ہلکا سا اشارہ کر کے ہم آگے گزر جائیں گے۔ وہی نا، کیونکہ یہ اس میں شیخ نے بھی صرف اشارہ ہی کیا ہے کہ معتزلہ میں سے کوئی، معتزلہ چونکہ عین ثابتہ یا ثبوت کے قائل ہیں، تو اہل کشف بھی جو ہے اس سے موافقت رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ثبوت ہے وہ وجود نہیں ہے، اس کو آپ وجود یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کہ ہمارا یہ وجود ہے، بلکہ وہ ایک عدم میں ہی کوئی ایک کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، یا اس کا علم ہے، یا اس کی حقیقت ہے۔ تو یہ سادہ سا تو یہی ہے۔ مولوی صاحب آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں تو۔ بات وہی آپ نے کمپلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اس کے نیچے حاشیے میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ جی شیخ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں عیان ثابتہ کی کافی تفصیل بیان کی ہے، اور اگر وجود کے حوالے سے دیکھنا ہے تو پھر انشاء دوائر رسالت دیکھیں۔ ثابت سے مراد ہے وہ چیز جو وہاں پہ ثابت ہے، یعنی ثابت جو وہاں پہ ثبوت والی جو حالت لکھی نا، ثبوت اور وجود، تو وجود اور ثبوت میں فرق ہے۔ اب دونوں کو اگر ایک ہی چیز سمجھے تو دونوں ایک چیز نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، ایک چیز اگر نہیں کوئی ہے، ایک بات سمجھے اس کو، تو وہ پھر ایک یعنی کہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ فرق ہے ان دونوں میں۔ ہاں، کیونکہ وجود جو ہے وہ کن کے بعد تخلیق ہوا ہے، اور جو ثبوت ہے وہ اس سے پہلے والی بات ہو رہی ہے کہ جو چیز ثابت ہے، اپنی جگہ پہ ثابت ہے، اس کے بعد اس سے پھر وجود جو عطا کیا گیا، پھر اس کے مطابق جو دنیا میں جتنا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، پھر وہ اس ثبوت والی حالت جو تھی نا، اس سے وہ چیزیں اخذ کر کے سمجھ لے کہ یہاں پہ وہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے سب مطلب اشارہ صحیح ہے ایک۔ لیکن شیخ نے یہ کہا ہے کہ اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ کن سے پہلے سابق عدم ہے۔ اب اس سے مراد وہی لے رہی ہیں کہ سابق عدم ہے، یعنی کہ ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر شاعرہ یہی کہتے ہیں نا۔ معتزلہ سے ان کا فرق یہی اسی وجہ سے ہوا نا، کیونکہ اشاعرہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عین ثابت یا کوئی چیز عدم میں ثابت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے ہی وجود دیا ہے، اور اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہے وجود دیا۔ تو یہ اس طرح سے ہے شیخ کا نقطہ نظر، لیکن چونکہ یہ اس طرح سے ہے، دوسری طرح سے ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اشارہ ملفوظ نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے۔ اہل طریقت کے عوام اور خواص، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے، ہمارے اہل طریقت میں عوام بھی ہیں اور خواص بھی۔ ان میں عوام اہل تقلید ہیں، جنہوں نے اپنے عقائد سے ایک مربوط معاملے پر بھروسہ کیا۔ اب یہ
طریقت کے جو عوام اور خواص ہیں تو یہ اہل طریقت میں مقلدین سے مراد ہے، یہ عام لوگ اس میں نہیں عام آئیں لوگ گے۔ نہیں ہیں۔ مطلب کوئی اگر کسی پیر کے یہاں بیعت ہے، طریقت میں چل رہا ہے، اور پیر کے جو پیر اس کو بتا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا کشف نہیں ہے، اپنا کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ عوام میں آئے گا، طریقت کی عوام میں، تو وہ طریقت کی عوام میں بھی آئے گا اور تقلید مقلد یہ بھی آئے مغلط گا، بھی ہے۔ کہ وہ اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا، یا اگر کوئی شیخ اکبر کے بتانے پہ چل رہا ہے تو ان کا مقلد ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس کو ظاہر اس طرح نہ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے عقائد سے ایک مربوط معاملے پر بھروسہ کیا اور اسی علت کے ساتھ سفر سلوک طے کیا۔ اب یہ عوام جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر کشف تو ہے نہیں، کہ جو جس کا عقیدہ جس کو سمجھ میں آیا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر وہ چل رہا ہے بھروسہ جس کر طرح کے۔ نے جس طرح سے اس کے استاد نے اس کو بتایا، اس کے شیخ نے بتایا، اس کے پیر نے بتایا اس کو، وہ اسی طرح سے، یعنی اندھی تقلید دوسری سینس میں، یعنی خود سے وہ اپنی اس کوئی کی طرح اپنی تحقیق نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، وہ کسی کے بتانے پہ وہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جی۔ تو وہ اس پہ چل رہا ہے، تو شیخ کہتے ہیں یہ ایک علت ہے کہ جس کے ساتھ وہ سفر سلوک طے کر رہا ہے۔ اگر ان کے اعتقاد کے مطابق ان پر معاملہ کھلے تو یہ اسے معاملہ کھلنا کہتے ہیں، ہم۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ اسے معاملہ نہ کھلنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح کا جس نے عقیدہ بنایا ہوا تھا اگر اس کے ساتھ ویسا ہی کچھ پیش آئے تو کہتا ہے جی مجھے تو یہ مل حاصل گیا، ہو گیا، فیض میں نے ہو حاصل گیا، کر سب لیا۔ کچھ کر لیا، حصول ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے کچھ برخلاف آئے، اس کی سمجھ ہی نہ ہو، تو وہ پھر کہتا ہے جی مجھے تو کچھ نہیں حاصل ہوا، پتہ نہیں یہ کیا تھا یا وہ تھا۔ حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے سامنے ان کی اعتقادی صورت میں نہ آیا۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک عوام نے اعتقادی صورت بنائی ہوئی ہے، ہم۔ جس طرح کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن جب وہ صورت میں آئے گا تو پھر صورت میں نہیں آئے نہیں گا آ اور سکتا۔ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ سب انکار کریں گے، لیکن جب وہ صورت میں آئے گا تو پھر وہ مان بھی لیں گے۔ ہم۔ تو شیخ کہتے ہیں اسی طرح سے اہل طریقت کے جو مقلد عوام ہیں انہوں نے بھی اپنے اعتقاد کی ایک صورت بنائی ہوئی ہے ہر طریقے میں، چونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں ہے تو وہ ایک صورت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان کے اعتقاد کے مطابق معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑا زبردست، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، یہ تو ہمارا ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر برخلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی نہیں یہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو معاملہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بس اب آپ کچھ کہنا چاہتے یعنی ہیں؟ اعتقاد جو ہے نا، اعتقاد تو جب کسی کے پاس اگر شیخ کے پاس جاتا ہے تو سٹارٹ سے ہی اس کا اعتقاد بلڈ ہوتا ہے نا۔ جب وہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ اس کو چلاتا ہے، جب چلاتے چلاتے وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو اگر تو جو اس نے وہ اعتقاد بنایا ہوا، اگر اس کے مطابق اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں صحیح جا رہا ہوں۔ اگر اس کے برخلاف ہو جاتا ہے، وہ معاملہ نہیں ہوتا جو اعتقاد تھا اس کو، تو وہ کہے گا نہیں، وہ ہو سکتا ہے اس پیر کو ہی چھوڑ دے، وہ کہے نہیں جی یہ تو کچھ اور معاملہ ہے، اس طرح سے۔ نہیں، وہ شیخ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم جن کو شیوخ کہتے ہیں نا وہ اہل تحقیق سارے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کسی سے آپ بیعت ہیں تو وہ بندہ خود بھی اہل مقلدین میں سے ہو، اس کا خود کا اپنا ایک اعتقاد ہو، اسی اعتقاد پہ وہ آپ کو چلا رہا ہو۔ تو شیخ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ بھی یعنی کہ اہل تحقیق میں سے نہیں ہے اس کو تو اس مسند مقلد ہی ہے نا، ارشاد پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، بیٹھنا مطلب نہیں چاہیے۔ شیخ بننا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہاں پر تو اسی طرح ہی ہے۔ جو اہل تو تحقیق ہے، خود تحقیق جس نے کی، ہاں، اہل جس تحقیق کا ہے، جو خود تحقیق ہی نہیں ہے وہ کس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس کی تو اپنی بھی ہونی وہ تو چاہیے۔ اس کی اپنی رہنمائی، وہ تو رہنمائی کسی کی رہنمائی آگے پہنچا رہا ہے، خود تو نہیں ہے ہاں، وہ تو کسی کی بات آگے اور آگے کسی بڑھے کی گی، تو پھر اپنے اعتقاد پہ ہی پہنچا رہا ہے اعتقاد نا۔ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اس کو ہم ڈبل لیں گے کہ ہمارے یہاں شیوخ بھی اہل طریقت کے عوام میں سے ہیں، جن کو مطلب جو لوگ بیعت کرتے ہیں، جو شیخ ہیں، جو پیر ہیں، بیسیکلی وہ بھی چونکہ ان کا بھی سب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل تحقیق ہے، تو پھر آگے وہ اعتقادی صورت کی بات تو ہے۔ اب آتے ہیں جناب اہل تحقیق، فرماتے ہیں جہاں تک اہل تحقیق و حضور یعنی خواص کی بات ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ حق کی جناب میں کوئی منع نہیں، بلکہ اس کی سخاوت ہر دم جاری و ساری ہے۔ منع، حجاب اور پردے سے مراد تو یہ ہے کہ چشم بصیرت کو حق سے ہٹا کر مخلوق کی جانب کیا جائے۔ سو جب تو چشم بصیرت کو مخلوق سے ہٹائے گا تو یہ لازماً خالق پر ہی جائے گی۔ تو یہاں پر شیخ نے وہ اہل تحقیق یا خواص کی بات کی ہے، اوپر عوام کی بات کی ہے، تو کہتے ہیں خواص کی رائے کے مطابق تو کوئی منع نہیں ہے، منع سے مراد ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حق تعالیٰ کا فیض بھی جاری ہے، تجلیات بھی جاری ہیں، اس کے مظاہر میں اس کا جو ہے نا وہ سارا نظام بھی جاری ہے۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے، ادھر تو عام جس کو کہتے ہیں فیضان وہاں عام ہے۔ سے فیضان عام ہے نا، وہ جیسے سورج ہے وہ ہر وقت ہاں، اس کی روشنی وہ چل رہی ہے دن کے وقت، جب بھی سورج ہوتا ہے تو اس کی روشنی، اور وہ سورج کی تو روشنی تو دن کیا رات بھی ہر چل رات رہی ہے، میں لیکن چل رہی ہے، ہمارے لیکن اوپر حجاب آتا ہے۔ ہمارے اوپر حجاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کا جو فیضان ہے وہ ہر وقت جاری و ساری ہے، تو وہ لینے والے کی بات ہے، جس طرح کی زمین ہوگی اس طرح سے وہ چیز اس کو قبول کرے گی. اگر خواص عوام والے ہیں تو وہ اس طرح سے لیں گے، اگر خواص والے ہیں تو وہ اپنے مطابق اس کو قبول کریں گے. تو شیخ نے کہا کہ صرف حجاب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رجحان یا آپ کی توجہ جو نہیں ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، چشم بصیرت کو حق سے ہٹا کر مخلوق کی جانب. تو جب آپ توجہ مخلوق سے ہٹا لیں گے اور ہر میں خالق کی طرف ہی متوجہ رہیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ لازماً ہی چشم بصیرت ادراک کرے گی، یعنی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ نہ کچھ رپلائی آئے گا. تو یہ آپ کا وہ اپنا رجحان اس میں آپ نے اپنا طے کرنا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ آئینہ تو سائیکل ہے لیکن دیکھی جانے والی اشیاء میں فرق ہے. اگر اس نے نور کو دیکھا یا جو نور نے روشن کیا تو وہ دیکھی جانے والی شے پر حالت یقین میں ہوا، لیکن اگر اس نے ظلمت کو دیکھا تو بس ظلمت کو ہی دیکھا، کیونکہ ظلمت سے کوئی شے روشن نہیں ہوتی. اندھا تو اپنی آنکھ کا وہ پانی دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی آنکھ میں آیا. تو بات تو وہی ہے کہ جی جب آپ کے اوپر حجاب آ گیا، ظلمت آ گئی، تو پھر تو آپ کو نہ خود کچھ نظر آنا ہے نہ آگے کسی چیز کی تحقیق ہونی ہے. اگر آپ کو نور مل گیا اور نور نے روشن کر دیا تو روشنی سے آپ نے باقی چیزیں بھی دیکھ لی. تو اس کا نیچے ہم نے حاشیہ بھی لکھا ہے، اس میں کوئی ایڈ کرنا ہے تو سب کریں آپ. صحیح ہے، عام سادہ سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں. اس میں نیچے حاشیہ لکھا ہے جناب، یہاں شیخ اکبر نے اہل طریقت کے دو درجات کے بارے میں بتایا ہے. اہل طریقت میں عوام اہل تقلید ہیں، ان کے پاس بصیرت کا نور نہیں، یہ اندھے ہیں. لیکن اسی طریقت کے امام اہل کشف ہیں جو حقائق کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے یہ حقائق در حقیقت ہے، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو لیکن ہمارے ہاں اس پیراگراف سے عوام سے کوئی یہ لوگ نہ سمجھے کہ جی جتنے پیر حضرات ہیں وہ سارے ہی اہل بصیرت ہیں. تو شیخ کے جو عوام کا لیول ہے وہ بھی بہت ہائی ہے. ہمارے یہاں پیران کرام بھی شاید اسی لیول میں ہی آتے ہوں گے، اکا دکم اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو کہ وہ اہل تحقیق یا اگلے اسی لیے تو لیول وہ کے. اشیاء کے حقائق سے مطلع فرمانے والی دعا بھی ہے نا کہ یا اللہ مجھے اشیاء کے حقائق سے مطلع فرما. تو یہاں پہ بھی جو بات ہوئی ہے وہ حقائق کو ویسے دیکھتے ہیں جو خواص والی، پھر کیوں یہ دعا بھی، یہ جو دعا ہے یہ خواص والی ہے کہ مجھے اشیاء کے حقائق سے مطلع فرما، کیونکہ جو حقائق انہی کو، وہ جو کشف والے ہیں جو اوپر جو خواص ہیں انہیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے. نہیں دوسرے اصل کو میں حاصل ہوتی ہے تو پھر خواص ہوتے ہیں نا. دعا کرے گا تبھی حاصل ہوگی، باقی معاملات بھی ساتھ چلائے گا تب. اچھا جی، یہ تو میرے خیال میں واضح ہے نا. ہاں جی. آگے چلتے ہیں جناب. کشف سے ریلیٹڈ ایک اور ملفوظ نمبر 23 ہے، دنیا میں کشف کا ہونا یا نہ ہونا یہ کیسا ہے. اچھا سارے ملفوظ جو نہیں ہیں وہ تقریباً ایک ٹاپک سے ملتے جلتے قریب ہی چل رہے ہیں. سہیب خان صاحب سلام بھی کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں جناب، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے دنیا دار عمل اور محل کی تیاری کا مقام ہے، جبکہ آخرت نتیجے اور ثواب کا گھر ہے. جیسے آخرت دار عمل نہیں اسی طرح دنیا دار نتائج نہیں، لہٰذا مرید پر بس یہی لازم ہے کہ وہ محل کو تیار کرے، نتائج اسے آخرت میں ملیں گے. اور ایسا شخص جسے اس دنیا میں کشف نہ ہوا تو وہ ناقص استعداد والا یا نامراد نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کے موت کے وقت اس کا محل تیار ہوگا اور استعداد پوری ہوگی. اب اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، جسے موت کے بعد کشف ملا یا وہ جسے دنیا میں ہی کشف ملا، یہ تو بس پہلے اور بعد ہے. واللہ عالم. ملے گا اس کو بھی جس کا محل، جس کا نہیں وہ بات نہیں، پھر تو سب کو ہی ملے گا نا. موت کے بعد تو سب کو ملے گا، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں. پہلے جس کو مل گیا وہ اور چیز ہے. نہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز جو نہیں ہے وہ دنیا دار عمل اور محل کی تیاری کا مقام ہے. یعنی کہ جب موت کے وقت آپ کی وہ کیفیت ایک ہو جاتی ہے یا وہ جو آپ کے اجابات ہیں اٹھ جاتے ہیں، بیسیکلی تو آپ نے یہ دنیا میں اٹھانی ہے، زندگی میں اٹھانی ہے نا. اصل تو تصوف یہی ہے کہ بس آپ نے اپنی زندگی میں یہ تمام اجابات اٹھا کے ان چیزوں کا ادراک کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اہل اللہ کو ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی دنیا ہے کے اندر وہ دنیا میں کرنا ہے. جیسے وہ کہ مرن سے اگے مر کے بہو تا مطلب نہ پایا، یعنی دنیا کے اندر وہ چیز مرنے والا جو وہ ہے اس سے گزرنے سے مراد مطلب یہ دنیا کے اندر وہ سارے جو آخر میں جو آگے سب پہ کھل جائے گا، لیکن وہ دنیا کے اندر اس چیز کو مطلب سمجھنا اور اس کو کھولنا، وہ یہ مطلب تھوڑا سی اس طرف ہو جانا. یہ نہیں، آخرت میں موت کے وقت تو ساروں کے لیے ہے، چاہے مومن ہے کافر ہے، وہ تو سب کے اجابات اٹھ ہی جانے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ دنیا میں زندگی میں اپنی اٹھائے. تو کہتے ہیں کہ جی مرید پر بس یہی لازم ہے کہ وہ محل کو تیار کرے، یعنی کوشش کرے. ظاہری بات ہے تیار کرنے سے مراد یہی ہے نا کہ وہ جو اجابات اٹھانے کی کوشش کرے.
نتائج اسے آخرت میں ملیں گے، اور ایسا شخص جسے اس دنیا میں کشف نہ ہوا تو ناقص استعداد والا یا مراد نہ یا نامراد نہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے اس میں لگا ہوا ہے، سفر میں چل رہا ہے، سلوک میں رہا ہے، سلوک بھی طے کر رہا ہے، طریقت میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا لگا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کشف نہیں ہو رہا تو بالکل ہی وہ فارغ ہے. فارغ ہے یا ناقص استعداد والا ہے یا اس کا بالکل ہی نامراد ہے. کہتے ہیں کہ یہ اپنی اس میں لگا ہوا ہے تیاری میں، لیکن ابھی اس کی جو حجابات ہیں وہ نہیں اٹھ رہے. موت کے وقت تو اس کے اٹھ ہی جانے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں موت کے وقت وہ اور جو اگر کوئی صاحب کشف ہے دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ سب کو اس کو بھی اسی طرح اس چیزوں کا ادراک ہوگا جتنا اس کو تھا. لیکن اگر جس طرح اس نے وہ تیاری کی ہو، تیاری سے دیکھیں، تیاری کی بات ہے، اگر دنیا میں اس کو پہلے چیز پتہ چل جاتی ہے، کشف والے پہ وہ حجاب اٹھ جاتا ہے، تو اس کو یہ فائدہ ہوگا، ایک مصمم یقین والی کیفیت میں چلا جاتا ہے. وہ جب یقین والی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اور مطلب ایک پکے ارادے سے اور اچھے طریقے سے دل جمی سے وہ کام کرتا ہے. ایک بندہ ہے جس کے اوپر وہ حجاب نہیں اٹھا تو وہ تو مطلب کر ہی جا رہا ہے، بیچارہ کہتا ہے شک میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں. تو وہ اینڈ پہ جا کے جب کھلے گا تو دونوں برابر ہی ہو جائیں گے. اس کو بھی پتہ چلے گا نہیں یار میں ٹھیک جا رہا تھا، اور جس کو پہلے پتہ چل گیا وہ دونوں برابر. لیکن جو پہلے والا دنیا کے اندر اسے جو ایک یقین اور اطمینان والی جو کیفیت تھی نا، وہ دنیا کے اندر ہی اسے حاصل ہوئی. اینڈ پہ تو جا کے دونوں برابر ہو جائیں گے. نہیں لیکن یہ ہے نا کہ جس کو عطا ہو جاتا ہے وہ تو ویسے بھی مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے، تبھی اس کو ہوتا ہے، ورنہ تو ہوتا نہیں ہے. تو جہاں تک یقین کی بات ہے تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، حتیٰ یأتیک الیقین، وہ بھی اسی کی طرف، کیونکہ شیخ نے بھی اس کی یہی شرح کی ہے کہ یہاں پر یقین کا مطلب موت ہے. تو موت ایک ایسا یقین ہے کہ اس کے بعد ہر چیز جو شک ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے موت کو یقین بھی کہا گیا. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بس یہ اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو نہیں ہے آگے کریں گے. اگر کسی بندے کا سوال ہے تو وہ ایک کر لے. اس کے بعد اگلا تو پڑھی نہیں آسان فتح سے. تھک گئے ہیں تھک گئے ہو؟ نہیں تھکا تو نہیں ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں میں یہ لے کے آؤں اس کی لائٹ کے لیے. 1 منٹ کے بعد بس سٹارٹ کرتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ملفوظات ابن العربی، اس میں سے ہم ملفوظ نمبر 24 ابھی پڑھیں گے. تو یہ ہے آسان فتح. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: شیخ ابو مدین رضی اللہ تعالی مریدین پر راہ طریقت قریب کرتے، لہٰذا انہیں اس طرح سے فتح کی طرف لے جاتے اور ملکوت کی سیر نہ کرواتے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے، اور نفوس اسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. سو جب بندے کو فتح حاصل ہو جائے تو وہ عالم کی طرف آئے اور حق تعالیٰ سے اسے کھولے. میں نے پوچھا، آگے بڑھوں اس کو پہلے تھوڑا سا کھولے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن میں نے شیخ ابو مدین مریدین پر رائے طریقت قریب کرتے، لہٰذا انہیں اس طرح سے فتح کے قریب لے کے جاتے کہ ملکوت کی سیر نہ کرواتے. یعنی ان کے اوپر انہیں کوئی کشف والی معاملات نہ دکھا، مطلب ان کو کشف نہ ہوتا، کوئی اس طرح سے وہ چیز کو عیاں نہ کرتے اس کے نہیں اوپر. ملکوت کی سیر مطلب ایک کشف تو ہر بڑی چیز ہے نا. ملکوت کا مطلب ہے کہ یہ جو اوپر والا عالم ہے، عالم خیال والا، عالم خیال میں بھی مطلب اس کو نہ لے کے جاتے، اس سے بھی اس کو پردے میں رکھتے، وہ حق کی طرف لے کے جاتے نا، حق تاکہ بندہ آگے پیچھے نہ بھٹک جائے. ہاں، کیونکہ جب بندے کو اس طرح کی چیز ملتی ہے تو وہ بندہ اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو حق تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، تو بندہ پھر وہیں پہ رکے گا اور اس میں خطرہ ہوتا ہے اور نفوس اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو جب بندے کو فتح حاصل ہو جائے تو وہ عالم کی طرف آئے، فتح حاصل ہو جائے تب عالم کی طرف آئے اور حق تعالیٰ سے اسے کھولے. پھر حق تعالیٰ، کیونکہ حق تعالیٰ عالم سے مراد ہے مخلوقات کو، پھر حق تعالیٰ سے اسے کھولے گا تو پھر وہ چیز اس کو زیادہ اچھے طریقے سے. حق تعالیٰ سے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ اس کو بتائے کہ کس طرح تم نے مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. وہی بات ہے کہ جب پہلے انہیں ملکوت کی سیر بھی نہیں کروائی، کیونکہ ان کا دھیان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو اینڈ پہ جا کے کیا کرے گا، وہ حق تعالیٰ سے کھولے گا تو ساری چیز اس کو پھر اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، بجائے اس کے کہ پہلے ہی وہ ان چیزوں کے اندر وہ گم ہو جائے اور اسی کے اندر مشغول ہو جائے.
آپ اس کے اندر وہ کرنا ہے ایڈ. ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا جی سمینہ اعظمت صاحب کا ایک سوال ہے چلیں پچھلے وہ سے اینڈ پہ ریلیٹڈ ہے. اینڈ پہ کریں گے جی چلیں کیونکہ وہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے نا ہاں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. خیر ہے کوئی بات نہیں وہ دیکھ لیں گے کیونکہ سوالات جو ہیں جی وہ ہم اصل اینڈ پہ میں کہا لیں تھا گے. نا 1 منٹ کا وقفہ دیں اس وقت ہاں سوال ہے. چلیں خیر ہے وہ یہ جو سوالات ہیں یہ ہم اینڈ پہ لیں گے کیونکہ باقی بھی کچھ ہیں ہمارے جو ناظرین وہ کہہ رہے تھے کہ جی سوالات اینڈ پہ لیا کریں کیونکہ درمیان میں پھر وہ ذرا وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے جو بات چل رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر اینڈ پہ ہی آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ ابن صدقین کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا یا سیدی کیا شیخ کا اس جگہ اثر ہوتا ہے؟ اثر سے مراد ہے کہ شیخ کا کیا فائدہ ہے؟ شیخ کا کیا فائدہ ہے؟ شیخ کا کیا فائدہ ہے؟ شیخ کا کوئی عمل دخل ہے عمل اس دخل معاملے ہے کہ میں نہیں؟ عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ اس دلیل کی مانند ہے جو یہ بتائے کہ اس جہت سے سلوک طے کر کہ یہ اس دوسرے راستے سے قریب ہے. ہمارے نزدیک سلوک ایک دائرے کی مانند ہے اور یہ درجات ہیں. یہ تقاضا کرتا ہے کہ سالک ان تمام درجات میں سے گزرے لیکن اگر وہ ترتیب وار چلے گا تو سلوک لمبا ہوگا اور اسے تھکا دے گا. لیکن جب کوئی عارف اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ان راستوں کو مختصر کر دیتا ہے. کیا تو نے ابو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں مجاہدہ اوپر والا اس کو پیراگراف کو کمپلیٹ کر لیں پہلے. ہاں اوپر والے پیراگراف کو کمپلیٹ کر چلیں لیتے ہیں. کرنا ہے ہمیں میں کروں. بس وہ شیخ نے اتنا ہی بتایا نا کہ اگر کوئی پیر ہے یا مرشد ہے یہ شیخ ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ بتایا اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کا ایک رہنما ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جاؤ گے تو سفر آسان ہے, یہ لمبے راستے سے جاؤ گے تو بڑی دیر بعد پہنچو گے, بڑا لمبا ہے, بڑا مشکل سفر ہے. تو اگر آپ کو چھوٹا راستہ بتائے گا اور آپ اس راستے سے چلے جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ لمبے راستے پہ ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی تھوڑی اور آپ ادھر جا ہی نہ سکے. تو شیخ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک مطلب مختصر طریقے سے جو نہیں ہے وہ اس کا سفر کرواتا ہے. صحیح شیخ جو ہوتا ہے وہ اصل شیخ جو خود چلا ہوتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ راستہ کون سا چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے. جسے پتہ ہی نہیں اس نے تو کہنا ہے بس ٹھیک ہے اتنی دفعہ یہ والا ورد کر لو اور اتنی دفعہ یہ کر لو اور بس وہ چلا ہی رکھتا ہے بندے کو. اچھا یہ آگے کیا ابو یزید بستامی. اچھا کیا تو نے ابو یزید بستامی کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا یہ ہوا بڑا زبردست قول ہے ان کا. لیکن ان کے سامنے مجھے اپنا کھڑا ہونا ہیچ دکھائی اب دیا. یہ جو ہے نا یہ لوگ ہیں وہ سارے راستے طے کر رہے ہیں. جو پورا لمبا راستہ نہیں ہے, پہلے بندہ مجاہدہ کرے, پھر وہ نمازوں والوں کے ساتھ کھڑا ہو, پھر روزے داروں کے ساتھ ہو, پھر جہاد والوں کے ساتھ ہو. مطلب یہ کتنی چیزیں ہیں وہ سارے ہی کرنے لگ جائے گا تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر بھوک والوں کے ساتھ ہو, پھر وہ نیند نیند والوں کے ساتھ ہو, ہو, پھر خاموشی والوں کے ساتھ ہو, وہ بڑا لمبا چوڑا ہے. اگر یہ سارا کرنے تنہائی والوں کے ساتھ ہو پھر تو اتنی زندگی نہیں ہے نا. اتنا تو کر رہی وہ تو پھر کہیں ایک پہلے مقام پہ پہنچے گا تو کہے گا جی بس میرا تو کام فارغ ہے ہوں. تو یہ اس وجہ سے اس کا یہ ہے. اچھا جی لیکن ان کے سامنے مجھے اپنا کھڑا ہونا ہیچ دکھائی دیا. اسی طرح میں روزے داروں اور نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ آپ نے متعدد مقامات کا تذکرہ کیا اور ہر مقام پر کہا مجھے اپنا عمل ہیچ دکھائی دیا. پھر میں نے کہا یا رب میں تجھ تک کیسے پہنچوں؟ فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا. یوں آپ کے لیے راستہ مختصر ہو گیا. بس چھوٹی سی بات تھی. اپنے نفس کو نہیں ہر بندے کا راستہ نہیں ہر میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ تو ہر بندے کی منزل بھی الگ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جو یہاں پہ بتایا یہ تو صرف ان کے لیے تھا نا ابو یزید بستامی کے لیے کہ اپنا نفس چھوڑ اور آ جا. اب یہ ہر بندے کے لیے تو ہے نہیں. ہر بندہ یہ اس طرح نہیں یہ ان کا راستہ تھا, کسی اور کا راستہ کوئی اور ہوگا, کسی تیسرے کا اور ہے, چوتھے کا. ہر بندے کا اپنا راستہ ہے, اپنی منزل بھی اپنی ہے, راستہ بھی اپنا ہے. اس نے اپنے راستے سے جانا ہے. اگر وہ کسی دوسرے کی تقلید پہ چل پڑے کہ جی یہ اس طرح بزرگ فرما رہے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے, تو بزرگ نے ادھر جانا ہے تو تو ادھر نہیں جا سکتا. پھر بھی پہلے جو بات ہوئی ہے تقلید والی, پھر وہ تقلید والے میں آ جائے گا, خود اپنی تحقیق نہیں ہوگی. تقلید میں تو آئے گا لیکن وہ پھر یہ ہے نا کہ ان کے پیچھے جائے گا تو پھر اپنا جو اس کا سفر تھا وہ ادھر ہی رہے گا. وہ تو ختم ہو گیا نا, پھر وہ تو ان کے پیچھے چل پڑا. یہ تو کسی اور سفر میں چل پڑا ہے اور پھر راستہ لمبا ہو جائے گا تو بس پھر اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس مقام پہ تھا جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا. تم نے پچھلا سفر پتہ نہیں طے کیا یا نہیں کیا, تم اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو بڑا مشکل ہے. ایک بندہ ہے جس نے ایک ہے جو جیسے ہوتا ہے نا ریس لگانے والے, ایک ہے ریسر, اس نے پریکٹس کی ہوئی پوری پریکٹس کی ہوئی ہے اور وہ جناب وہ ایک گراؤنڈ ہے اس کے 10 چکر لگاتا ہے. میں پہلے دن جاؤں کہ میں کو نہیں میں اس کے ساتھ ذرا لگا لوں نا 10 چکر, تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں آخری چکر میں کہوں اس نے 9 چکر طے کر لیے, میں کہوں آخری میں اس کے ساتھ پہنچوں تو یہ ناممکنات میں سے ہے. وہ وہاں پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. جتنا اسٹیمنا جو چیزیں اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ فرمایا اپنے نفس کو چھوڑو اور آ جا, یوں آپ کے لیے راستہ مختصر ہو گیا. یہ جواب اس حوالے سے لطیف اور مختصر ترین جواب ہے. جیسے ہی آپ نے اپنے نفس کو خیر بات کہا حق آپ کے ساتھ تھا اور یہ سب سے قریب
ترین راستہ ہے۔ اللہ آپ کی تائید کرے، یہ پھر اس کو پچھلے کو کرنا یا پڑھ لو پھر اللہ آپ کی تائید کرے۔ پھر شیخ اکبر نے بتایا میری خلوت آپ یہ شیخ اپنا بتا رہے ہیں، پچھلا تو خیر واضح ہی ہے نا، وہ تو واضح، اس میں تو کوئی بات نہیں کرتا، اس کو چھوڑ رہا تھا بس۔ اس سے پہلے بھی واضح ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے دیکھا کہ جی یہ جو لوگ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کن کے ساتھ کر رہا ہوا، روزے داروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، پھر اب جو تھے سب سے پہلے کچھ اور تھا، کھڑا ہوا نمازیوں کے ساتھ، کھڑا ہوا، یہ دیکھنا مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا پہلے ہوا، مجاہدہ کرنے جو اپنے نفس کے مجاہدہ کر رہے ہیں، ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ اتنی تکلیفیں نفس کا مجاہدہ کر رہے ہیں، پھر روزے اگر داروں میں کروں گا تو میں تو مطلب اگر کر بھی لوں تو ان سین سے تو کم ہی ہوں، کم سے کم ہی کھڑا نہ ہونے سے مراد یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نماز داروں کو دیکھا، نمازوں والے کو دیکھا سارے وقت نفل پڑھ رہے ہیں یہ وہ، انہوں نے کہا جی میں تو اتنے نفل بھی نہیں پڑھ روزے سکتا، داروں روزے اگر دیکھا میں اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، باقی باقی چیزیں بھی ہیں مطلب یہ ساری چیزیں، تو وہ پھر اینڈ میں پریشان ہوئے، تو نے کہا یا اللہ میں تو پھر پھنس گیا، میں تو پھر نہیں پہنچ سکتا، تو ہر بندے کا چونکہ اپنا راستہ ہے، تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی تیرا راستہ اتنا ہی ہے کہ تو یہ، اور وہ سب سے مشکل کام ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑو رات، کہنے میں سب سے آسان ہے، لیکن کرنے میں سب سے مشکل ہے، کیونکہ جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اس کا نفس اس کے ساتھ ہی ہے، جو روزے بھی رکھ رہا ہے نفس کے ساتھ ہی رکھ رہا ہے، جو مجاہدے بھی کر رہا ہے نفس کے خلاف لیکن بیچ بیچ میں مطلب اس کے نفس کی اس کے ساتھ ہی ہے نظام، اصل میں یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں، یہ جتنی تھی نا، یہ پہلے جو بعض کے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوا مجھے نظر آیا، روزداروں کے ساتھ، یہ ساری چیزوں سے افضل والی معاملہ وہ تھا جو نفس کو چھوڑنا تھا، کیونکہ اس چیز مشکل ہے نا، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی نا، لیکن یہ ہے سب سے مشکل، بہت ہی مشکل، بہت ہی مطلب سب سے اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں اس معاملے میں تو کوئی بھی نہیں مطلب اکا دکا کوئی نکل سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی کا جو ذکر ہے تو ان کا واقعہ جو شیخ اکبر نے ذکر کیا کہ جی ان کی وہ جو والدہ کو پانی پلانے کے والے سے ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ایک رات میری ماں جو ہے نا مجھے رات کو سردیوں کی راتیں تھیں تو اٹھ کے مجھے اٹھی یا مجھے آواز دی کہ جی پانی لے کر آؤ میرے لیے، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت بایزید بستامی پانی لینے کے لیے پانی لے کے آئے تو وہ سو چکی تھی، تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں اب کھڑا رہا، پہلے تو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھنا ہی ناگوار گزرا کہ جی میں اب یہ کیوں، والدہ نے کہا ہے تو فلانا یہ مطلب میں رات ہے ٹھنڈ ہے یہ ہے، لیکن خیر اٹھے پھر وہ لے کے آئے، تو پھر کہتے ہیں جی وہ پانی لے کے آئے تو مطلب وہ سو گئی تھی اور پھر وہ کھڑے رہے کافی دیر، اور اس کے بعد پھر جب وہ اٹھی تو ان کو پانی پیش کیا اور ٹھنڈ سے بری حالت تھی اور سب کچھ، تو پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے نفس کے ساتھ مکالمہ کیا کہ جی یہ شیخ اکبر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ اصلاح نفس میں کیا ہے شاید اسی انہی کتابوں میں سے یا کسی ایک کتاب، یا میرے خیال میں کیا ہے یہ قسم الہی میں کیا ہے، کسی ایک کتاب میں کیا ہے، اچھا اس میں کہتے ہیں کہ جی شیخ نے معرفت قیامت میں بھی شاید تھا اس کا ذکر، شاید نہیں، لیکن وہ تفصیلی جو نہیں ہے وہ تفصیلی، شاید اسی میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگلی صبح پھر انہوں نے اپنے نفس سے مکالمہ کیا، تو کہتے ہیں کہ جی اے نفس میں تو سمجھتا تھا کہ شریعت کا کوئی یا اللہ کا کوئی کام کرنا جو نہیں ہے وہ تو تیرے لیے بڑا آسان ہے، میں تو اس کو بڑا آسان سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن کل جو مجھے ناگوار گزرا ہے تو اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جتنے کام میں پہلے شریعت والے بھی کرتا تھا اس میں بھی میرے نفس کا مزاج شامل تھا، تو اب تو مجھے اور زیادہ اس میں مطلب انہوں نے نفس کے اوپر اور کڑی کی کہ جی اس میں نفس میں بھی مزاج شامل نہ ہو، کیونکہ یہ جتنی عبادات کا آپ نے ذکر کیا نا اس میں سب میں نفس میں مزاج شامل ہوتا ہے، کسی بندے کے مزاج میں ہی ہوتا ہے کہ اس کو نمازیں زیادہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، کوئی تلاوت کسی کو زیادہ دل کرتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، زیادہ کرنے سے کے باوجود بھی اگر ایک بندہ ہے وہ اگر مسجد جاتا ہے کہتا ہے کہ ذرا ٹھنڈی سی ہوا ہو، میں وضو کر کے آتا ہے اور اس کو صاف بھی نہیں کرتا اور پنکھے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہے بڑا مزہ ہے نماز پڑھتے ہوئے، بجائے اس کہ اگر وہ کسی گرمی میں، ہاں نفس کا مزاج، اگر وہ گرمی میں کھڑا ہو کر اوئے ہوئے ہوئے یہ کس قسم کی نماز ہے، مجھے تو مزہ ہی نہیں آیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ تم مزے کے لیے نماز پڑھو پھر اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، تو پھر نفس کا مزاج شامل ہوا نا بیچ میں، تو اصل یہ جو اس میں نقطہ ہے نا کہ اترک نفس کا وطال، اپنے نفس کو چھوڑ، مطلب یہ نفس کے مزاج کو چھوڑ، کہ جو چیز تیرے نفس کو پسند ہے اس کو چھوڑ، وہ سب سے مشکل کام ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر یہ کوئی کر لے تو پھر تو راستہ اینڈ ہی ہے یہ، وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ ان سے پتہ ہے مجھے نام نہیں ان کا نام موجود نہیں، چشتی سے شاید بیمار ہو گئے، تو ان کے جو تھے وہ مریدین، انہوں نے کہا جی کہ ایک ہندو جوگی ہے اس کے پاس بڑا ایک ہے کہ وہ بندے کا جو بیماری ہے وہ نظر سے کھینچ لیتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ جب ان پہ غشی والی کیفیت آ گئی تو مریدین جو تھے وہ لے آئے اس کو، اس نے دیکھ کے تو ان کی بیماری ٹھیک کر لی، تو جب اس سے پوچھا بتا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، یعنی مجھے اگر بھوک لگی تھی تو کھانا نہیں کھایا، یعنی یہ جو نفس کا ہر عمل نفس کا جو مزاج تھا اس کے الٹ میں نے کیا، تو تب مجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے، تو پھر وہ اگلا آگے واقعہ کہ پھر انہوں نے وہ کہا جی کہ تیرے نفس نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ نہ پڑھ، تو پھر انہوں نے کہا اس کی مخالف کرتا نا تو پھر تو کلمہ پڑھ لیتا، تو پھر اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو بات یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کرنے کے جب بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ مقامات اور باقی چیزیں
عطا کرتے ہیں، تو اس سے پھر اس کی مطلب جو ہوتی ہے یقین میں اور باقی چیزوں میں بھی پختگی اچھا آتی یہ ہے۔ اب اگلا شیخ اکبر کا کیا؟ اب آگے ہے جی کہ اللہ آپ کی تائید کرے۔ پھر شیخ اکبر نے بتایا میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اب یہ شیخ اپنی بتا رہے ہیں، اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی مجھے کشف حاصل ہو گیا، یعنی اتنا چھوٹا سا وقت، یہ تو فجر مطلب اور طلوع آفتاب میں کتنا آفتاب ہے گھنٹے کتنا کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا، ہے، وہی کہہ رہا ہوں، گھنٹہ بہت ڈیڑھ ہی گھنٹہ چھوٹا ہوتا سا ٹائم ہے نا۔ ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے۔ مجھے کشف حاصل ہو گیا۔ پھر فتح کے بعد مجھے اذکار اور دیگر مقامات کی ترتیب بتائی گئی، جو 14 ماہ وہیں بیٹھا رہا، میں 14 ماہ وہیں بیٹھا رہا، اور اسی دوران مجھے وہ روحانی معرفت نصیب ہوئی، معراج نصیب ہوئی۔ وہ روحانی معراج نصیب ہوئی جو میں نے فتح کے بعد مکمل تعلیف کی۔ اچھا گڈ، وہ پھر کدھر نہیں ہے، مل نہیں رہی نا، کدھر تعریف مل کی؟ گیا نا، یہ ہے نا، اچھا یہ والی تھی اسرا، یہ کتاب ہے اچھا شیخ کتاب کی۔ الاسرار یہ تھی، ہاں یہ کتاب ہے کہ جو شیخ نے اس 14 مہینے میں جو بھی ان کو معراج معراج ہوئی ہے ہوئی اس کو پھر اس میں بالکل لکھا ہے۔ لکھا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہاں۔ دیکھتے ہیں اس کو بھی کب تک اللہ پاک پاس توفیق دے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں جی کہ وہ روحانی معراج نصیب ہوئی جو میں نے فتح کے بعد مکمل تعلیف کی۔ میری فتح اس لمحے کا ایک جذبہ تھی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایک جذبہ سے مراد ہے کہ بس ایک لمحے میں ہی نہیں ہوگی، ہوگی، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی مار اور ریاضت کی مجاہدے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ایک جذبہ ایک لمحہ ہی تھی، ایک لمحے میں اللہ نے جذب کیا، کھینچ لیا تو سارا نظام میرا کھل گیا۔ وہ گل گیا، اور باقی پھر جو باقی تھے اس میں تو وہ 14 ماہ نہیں وہ تو پھر ساری وہ زندگی تو ہے پھر نا، ساری خالی زندگی 14 ماہ کیا، 14 ماہ میں تو خالی اس میں قبر میں ہی بیٹھے قبر ہوئے تھے میں نا، بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے جدھر بھی گئے ہیں تو یہ سارا، یہ تو آگے ساری زندگی پھر ہے نا۔ اذکار اور دیگر مقامات کی ترتیب وہ 14 ماہ پھر آپ نے بیٹھ کے مکمل کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس کی تربیت میں نہ چلیں تو پھر اس فتح کا فائدہ نہیں رہتا، اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کو کشف یا فتح پہلے نصیب ہوئی ہے اور ساری تربیت مقام بعد میں ہوئی ہے۔ ویسے عمومی طور پہ تربیت پہلے ہوتی ہے اور باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، باقی چیزیں کو عطا ہوتی ہے یہ تو تو بعد پھر میں ہوتی کم ہی ہوتے ہیں نا، یہ تو کوئی بہت ہی مطلب خاص بندہ ہو جس کو یہ چیز ہے۔ یہ تو عطا پھر ہو، اکا یہ تو دکا کوئی ہوتا ہے، اکا دکا بس کوئی اللہ ہوتا تعالیٰ کی عطا ہی ہے نا، ہے۔ باقی اس میں تو کوئی بندے کا اپنا کیا اس میں۔ ہاں کرنا ہے تھوڑا، تو ایک آدھ منٹ ویٹ آپ چلیں۔ بس ٹھیک ہے، آگے کریں۔ آگے جی اختصاص الہی، آگے والا جو ملفوظ ہے وہ ہے 25 نمبر ملفوظ، اختصاص الہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں نے راہ طریقت میں صاحب کشف مشائخ سے ملاقات کی، یہ سب بوڑھے تھے جب کہ میں جوان تھا۔ جب میں ذوقی باتوں میں ان سے مذاکرہ کرتا تو انصاف و اعتراف سے کام لیتے، مجھے کہتے ہم تیرے ہاتھ پر دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا کہ اپنے مقاصد لکھیں، اور یہ بھی کہ طریق اللہ میں ان کی بنیاد کیا ہے۔ تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں، یہ وہی والا جس کا ہم نے پچھلی بیٹھک میں بھی ذکر ہاں کیا تھا، پچھلی بیٹھک میں ذکر کیا تھا اس میں۔ شاید کیا تھا کہ جی شیخ اکبر وہ جب ایک کم عمر کے بچے تھے تو وہ اپنے دور میں جو بھی ان کے وہ بزرگ ہوا کرتے تھے تو ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، تو ذکر کیا کہ جی میں ان سے ملتا تھا، اور پھر ذوقی باتوں سے مراد ہے کشفی باتوں میں پھر ان سے مذاکرہ کرتے ہیں، کسی پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کا بھی کشف ہے، آپ بتائیں کہ کیا، وہ اپنا صاحب سے بتاتا، تیسرا اپنا، چوتھا اپنا، تو پھر جب یہ بتاتے تو ظاہری بات ہے سب سے اعلیٰ کی بات ہوتی، تو وہ سارے حیران رہتے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دور میں اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو یہ بچہ دیکھو کل کا، اور اس کو ہر چیز پتہ ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ سارے کہتے ہیں ہم تیرے ہاتھ پہ دوبارہ سے، کیونکہ تیرا علم ہم سے بڑھ کر ہے، یا تیرا ذوق یا تیرا کشف ہم سے بڑھ کر ہے۔ ان میں ایک بڑے دعوے کرنے والا شخص بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ نے آپ پر کیا خاص انعام کیا۔ وہ بولا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اب مجھے اس جواب کی ضرورت نہیں۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے میرا سوال ہی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حق نے مجھے جس چیز سے مخصوص کیا وہ میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا رہنے دے، مجھے پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس گل تو مخصوص ہے، تو کیونکہ بتانے سے تو اس کا ذوق نہیں بتانے سے تو اس کا ذوق نہیں پا سکتا، اور اگر تجھے کوئی فائدہ حاصل بھی ہوگا تو اسی میں ہوگا جو ہم دونوں میں مشترک ہے، اور جو مشترک ہے وہ مجھ سے مخصوص کہاں۔ اسے میرا یہ جواب بہت اچھا لگا اور اس نے اعتراف کیا۔ اچھا یہ تو بیماری خیر ہمارے یہاں بھی بہت ہے، یہ تو کسی سے کچھ پوچھو تو وہ بتانے شروع کر دیں، ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ذرا کھولتا ہوں، آپ کی طرح نگاہ کرتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں بعض اوقات سالک کو یہ لگتا ہے کہ حق نے اسے کسی شے سے مخصوص کیا ہے، لیکن بہت سے دیگر سالکین
بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ذوق والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ حق نے اسے اس دوسرے سے کس چیز میں خصوصیت بخشی، جب وہ دوسرا اسے اپنی والی بات بتائے اور وہ اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو۔ واللہ عالم۔ اچھا اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا نیچے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بتائے گا تو جب وہ ایک چیز ایک جیسا کشف یا ایک جیسی وہ عطا سب کو ہوئی ہے تو کامن ہے لیکن سب میں۔ اس میں کامن ہے پر ہر ایک کو اس کی مناسبت سے ہوئی ہے، جو اس کے لیے چیز تھی اس کو وہ زیادہ بتائی گئی ہے دوسرے کو تیسرے کو، تو کہتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ پھر ایک بندہ اگر ان سے بیٹھ کے پوچھے تو وہ سب کا جب جانتا ہے تو اس کو اور مطلب ایک تو اپنا علم ہے ہی ہے۔ پھر ایک ہی جواب ہوگا سب ہاں کا، نہیں ایک جواب نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا حساب سے ہوتا ہے، اپنے جتنا مطلب اس کی ضرورت ہوگی اس ہاں حساب سے ہوگا۔ تو ہر ایک کا چونکہ اپنے مزاج اپنی استعداد کے حوالے سے جواب ہے تو پھر اس کو ساروں کو پتہ چلتا ہے نا، پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات متنوع کس طرح ہیں، پھر اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تجلیات میں تکرار کس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک جواب نہیں مل رہا نا، تجلی ایک تو تجلی ایک سی نہیں ہو رہی، معاملہ بے شک ایک سا ہو، جواب بھی اس کا مختلف ہے ہر بندے کے ساتھ، اور اس کا ہاں تجلی تو ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے پھر دوبارہ تو نہیں ہو سکتی، وہ ہر ایک کی مختلف ہے۔ یعنی ایک جیسے معاملے کے بھی مختلف جوابات سے اس کو ایک نیا علم ملتا ہے، تو شیخ یہ بتا رہے ہیں آگے کہتے ہیں جی کتاب العجم میں یہ حاشیہ جی کہ لیلا کے یہ تو وہ راز کے بارے سے راز پوچھنے والے کو میں نے واپس لوٹا دیا اور اصل بات سے آگاہ نہ کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے راز بتا کیونکہ تو لیلا کا رازدار ہے، لیکن اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو میرا رازدار کہاں، اور پھر وہ راز تو نہ ہوا نا جس کو بھی بتا دیا، وہ کہیں میں تمہیں بتا دوں آگے کسی کو نہ بتانا۔ چلیں جی شیخ احمد اچھا جی یہ اگلا واقعہ یہ ہو گیا جی 25 نمبر، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ 26 نمبر ملفوظ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ شیخ ابو احمد سے ملاقات اور سوال جواب۔ یہ بڑا زبردست میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، میں شیخ ابو احمد ابن سید بون کی زیارت کو مرثیہ گیا، اس وقت میرے ساتھی عبداللہ بدر الحبشی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہماری ملاقات کے دوران ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھیں۔ میں نے کہا میں تو یعنی ان سے کوئی سوال پوچھیں، کریں، مرید نے سوال مرید میں کریں، چل ہاں دیا جیسے نہیں کہتے چل دیتے ہیں۔ کہا کہ شیخ تو ملاقات کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پیر بھی ماشاءاللہ بڑی انہوں نے کہا اعلیٰ ہستی ہیں، پتہ چلے میں ان کے ساتھ ہیں، ذرا اس کو پتہ چلے ہمارے پیر صاحب بھی بڑے ہاں بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو کہتے ہیں جی تو ایک مسئلہ پوچھیں۔ میں نے کہا میں تو اللہ کی خاطر ان سے ملنے آیا ہوں، ادب کا تقاضا ہے کہ نہ سوال پوچھا جائے اور نہ امتحان لیا جائے، امتحان لینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ بولا یا سیدی شیخ کو یہ پسند ہے سوال جواب کرنا، انہوں نے کہا کہ ان کو طرف سوال کریں، ان کو پسند ہے کہ سوال کو بندہ کوئی بندہ پوچھے ان سے۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے شیخ ابو احمد نہیں وہ بولا یہ تھا وہ بولا یا سیدی شیخ کو یہ پسند ہے اور انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ شیخ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے کہا تو آئیں تو ذرا کہنا کہ مجھ سے سوال پوچھیں۔ شیخ اکبر نے فرمایا لازم ہے کہ وہ اس اختیار سے ہٹ جائیں نہیں تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے کہا شیخ اکبر نے دیکھ لیا نا، انہوں نے کہا توبہ کر لو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوال ہے لیکن بس آپ ابھی رہنے دیں، نہیں پوچھتے ہم۔ ہاں پھر میں نے شیخ ابو احمد سے دوبارہ ملاقات کی اور ان سے کہا آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں، میرے خیال میں پہلے ملاقات کر کے آئے تھے تو بیچ میں وقفے میں نا ساتھیوں نے کہا کہ کوئی سوال پوچھیں، پھر شیخ دوبارہ ملاقات کرنے گئے، آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو پھر کہا کہ آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ وہ بولے یہ سب صحیح ہے۔ اس وقت میں نے آپ سے پوچھا میں آپ سے لطیفہ انسانیہ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس جسد کی تدبیر کرتا ہے اور اسے ساتھ رکھتا ہے، کیا وہ اس معرفت میں جانتا ہے کہ حق تعالیٰ مخلوق کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ تو سوال ہی بڑا اوکھا ہے، بہت ہی مشکل سوال ہے، اللہ نے تو سوال سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے، پہلے سوال سمجھنا مشکل ہے، جواب تو چلو۔ اچھا جی شیخ اکبر فرماتے ہیں شیخ ابو احمد نے مجھے ایسے لمبے جواب دیے کہ محفل طویل ہو گئی، لیکن وہ سب تحقیق سے عاری تھے۔ جب آپ جواب دے بیٹھے تو میں نے کہا میں نے جو آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا تو کیا آپ کی مراد یہی تھی؟ وہ بولے جی۔ میں نے کہا یعنی کہ شیخ نے پہلے اس کو کنفرم بھی کیا نا، کہ جب انہوں نے جواب دیے تو شیخ نے کہا اچھا آپ کا یہ مطلب ہے، یہ جواب دیا اینڈ پہ کا سارے غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا یہ سارے جواب اس دلیل کی وجہ سے غلط ہیں۔ پھر میں نے آپ کے مرید کی طرف میں آپ کے مرید کی طرف مریدین کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ کے شیخ کو اس مسئلے کا جواب پتہ ہے،
یعنی ان کے سامنے ذرا ان ہاں کو بھرم تھوڑی رکھ سی لیا، انہیں بھرم رکھ لیا ہے نا کہ اچھا چنگا پیر ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ اس قدر بھی جاہل نہیں، لیکن اس اختیار میں اللہ نے انہیں عاجز کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کا بڑا بہترین جواب دیتے۔ آپ کو اور آپ کے مریدوں کو یہ بات بہت بھائی، یہ انہوں ہے نے دو، آخر انہوں نے ٹھیک ہے، دوسرے، یعنی انہوں نے دیکھو بات بتا بھی دی، ایک طرح سے کور بھی کر دیا، مریدین کا بھی ہاں علاج رکھ لیا اور اس بندے کا بھی برم رکھ لیا یار۔ برم رکھ یہ لیا، اس کو پتہ بھی اس چل کو گیا بتا کہ بھی اس دیا کو کہ بتا بھائی بھی دیا تجھے کچھ نہیں تھا پتا، تیرے سارے سوال جواب غلط ہیں۔ تو یہ ہے جی، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ڈیفینیشن والی بات ہے نہیں، ہاں یہ تو لیکن یہ واقعی ہے، تھا، نہیں واقعہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا یہ بڑا ایک ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹیکس، ہاں ٹیکس، ہاں جی چلیں جی کوئی پیر سوال صاحب ہی کو پوچھ سوال لیں، پوچھتے ہیں، پھر یہ بلکہ وہ پیر صاحب خود کہتے ہیں کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ یہ پیر صاحب تو کہتے ہیں، لیکن ویسے اکثر زیادہ تر لوگ بھی جی ہاں جی امتحان لیتے ہیں، یہ کوئی پیر ہے یا اس کے پاس کوئی علم بھی ہے کہ نہیں ہے، تو صرف ان کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس اس کو ٹیسٹ چیک کریں، چیک کرنا کہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا، ورنہ مطلب ان کو طلب نہیں ہوتی کہ واقعی اس کا سوال کا کوئی ہاں جواب ہاں، ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو خیر یہ بہت زیادہ مسئلہ آئی ہے، اچھا جی، یہ والا جی محفوظ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خود سے ہی مطلب چل ہوتی ہے کہ جی آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہاں کہیں کہتے ہیں کہ کئی خود کہتے ہیں، چلو ایک تو وہ ہے نا کہ کس کا آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک خود بندہ کہہ رہا ہے جی وہ میرے سے اپنی ٹیسٹ کروائیں۔ علمیت جھاڑنے کے لیے کہ ہاں انہیں پتہ ہو کہ یہ پیر صاحب ہیں، انہیں تو سب کچھ ہی پتہ ہے، یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا، تو اس طرح سے بھی نا۔ آگے جی حاشیہ نمبر ہے 27، اب یہ بھی سوال سے، ہاں 27 سوال سے نمبر، مطلب سوال کا جواب دینے کی حکمت۔ میں نے آپ یعنی ابن سدکین کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، عالم کا ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں کسی صاحب تحقیق عارف سے پوچھا جائے تو ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اور جب تو کسی عارف کو سوالی کے بارے میں یہ کہتا سنے اس کو تھوڑا سا کھول لینا پہلے دو جملوں کو، بڑا کہ زبردست بات ہے۔ عالم کا ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں کسی صاحب تحقیق عارف سے پوچھا جائے تو ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ جو پوچھنا چاہ رہا ہے اتنی ہی استعداد اسی لیول پہ جا کے اس کو جواب دینا چاہیے، یہی ہے نا۔ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب تحقیق ہے نا تو وہ ہر مسئلے کا جواب اس سوالی کے حوالے سے دے گا، سوالی کا دیکھے گا نا، اگر سوالی کا سوالی کا لیول ہے تو اس کو یہ، ایک دوسرے کا ہے اس کو دوسرا، تیسرے کا ہے اس کو تیسرا، یعنی ایک ہی طرح کا سوال نہیں ہے، ایک ہی گولی صاحب کو نہیں دے گا، نہیں لیکن وہ لیول ہوں گے پر جواب وہ مطابقت میں ہوگا، پر جتنی اس کی وہ فہم ہوگی اس کے مطابق اس کو بتائے گا۔ سمجھ تو اس کو اتنا ہی آئے گا نا، جیسے اب زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال بندہ ایک پوچھ رہا ہے، ایک بندہ پوچھ رہا ہے، تو سب کے مائنڈ میں سوال تو آ گیا کہ یہ سوال ہے، تو پھر ہر ایک کی علمی سطح کے مطابق اس کو سمجھ آئے گا نا وہ سوال، جواب اس طرح کا مطلب ہوگا درمیانہ سا کہ سب کو سب کے لیے وہ ہو، یہ نہیں کوئی ایک اتنے لیول کا ہوگا خالی ایک ہی بندے کو سمجھ آئے تو پھر محفل کا وہ بات تو نہ بنی نا۔ اچھا جی، پھر عارف کے ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اور جب تو کسی عارف کو سوالی کے بارے میں یہ کہتا سنے نہ تیری اتنی رسائی ہے اور نہ تجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، تو جان لے کہ اس عارف نے اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہی یہ بات کی۔ نہیں انہوں نے پتا نہ تیرے آئے تھے نہ تو کوئی اس میں جواب دینا، تو جیسے چل لے گئے ہیں، ویسے چیکنگ ہستے ہیں یا ٹیسٹنگ ہستے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، یہ جو پیچھے والے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بہت ہیں نا، تو وہ اس طرح کے جواب دو تو اگلے اور زیادہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ تو بڑا۔ اسی طرح کے سوالات ہمارے اس میں بھی ایک ہیں دوست، وہ بھی کرتے تھے، کون یاد ہے بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا اچھا جی، تو چلیں جی، اگر وہ صاحب دیکھ رہے ہیں یا اور کوئی دیکھ رہا ہے تو کم سے کم شیخ کی یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے کہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے امتحان لیں، سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا سمجھ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، طلب ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کسی سے بھی کوئی بات پوچھ لیں، تو اپنی علمیت جھاڑنا جو ہے وہ سوال کا مقصد نہیں ہوتا۔ جی، نہ تیری اتنی رسائی ہے اور نہ تجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، تو جان لے کہ اس عارف نے اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہی یہ بات کی۔ اسی طرح جو وقتاً فوقتاً قبض اور تنگی میں ہی رہے، مجھے تو اس کے جواب کا وقت ہی نہیں ملتا، جیسے کوئی یہ کہے ہم قبض میں ہیں وغیرہ وغیرہ، سو جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے اسی کے مطابق جواب دیا جو اس معاملے کا تقاضا تھا، یا سائل کے مزاج کے مطابق جواب دیا۔ ہاں اگر اب یہ کسی شیخ نے اکبر اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کیا اور حاضرین محفل میں ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جس کے لیے اس سوال کا جواب نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں کہ یہی مصلحت کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر میں سوالی کو اس کا جواب دوں گا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا،
جو اہل ذوق میں سے نہیں، اور اگر میں اس محجوب شخص کے مزاج کے مطابق اسے جواب دوں گا تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا سینہ اس سے ٹھنڈا ہوگا۔ میری خاموشی سے ایک زیرک سوالی بات سمجھ جائے گا اور کسی مناسب وقت پر اپنا سوال دہرا کر اس کا جواب پائے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ ایک ہی کوئی اس لیول کا سوال پوچھ لے کہ اس کا جواب شیخ دیں، اور جو ساتھ اس کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاموشی میں اختیار کر لیتا ہوں، میں بات نہیں کرتا۔ یعنی شیخ جواب ہی نہیں شیخ دیتے، جواب نہیں دیتے، وہ چپ کر جاتے ہیں۔ جو بندہ زیرک ہوگا اور جو سمجھدار ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہنے جو شیخ نے بولا شیخ تو اچھا جواب ہی انہوں نہیں۔ نے جواب ہی نہیں دیا، اسے پتہ ہوگا کہ یہ خاموشی کیوں اختیار کیا، تو پھر بندہ دیکھے جب اکیلا ہے کوئی ساتھ اور نہیں ہے تو پھر وہ سوال پوچھ لے۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی خاموشی اختیار کرے تو وہ کہتے ہیں جو یہ بڑا عالم بنا پھرتا تھا، اس کو تو جواب ہی نہیں آیا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً جو قبض اور تنگی میں ہی رہے، مجھے تو اس کے جواب کا وقت ہی نہیں ملتا، جیسے ہی کوئی یہ کہے کہ ہم قبض میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جواب ہے وہ بھی ظاہری بات ہے سوال کے حال کے مطابق ہے نا۔ اب شیخ اگر حالت قبض میں نہیں ہے اور بندہ حالت قبض میں ہے تو شیخ اب حالت اپنی چھوڑ کے قبض میں جا کے تو اس کو جواب نہیں دیں گے۔ شیخ کہیں گے جب کبھی گئیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی حالت مختلف ہے۔ جب تو اس حالت میں نہیں ہوگا تو پھر پوچھ لینا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جس حالت سے سوال کیا ہے، جواب دینے والے نے بھی اس حالت سے ہی اس کا جواب دینا ہے نا، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ جواب ہے۔ تو اگر وہ بندہ کسی اور احوال میں آئے تو وہ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت آپ کے سوال کا جواب نہ دے۔ یہ شیخ کا مراد ہے کہ مجھے تو اس کے سوال کا جواب کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ شیخ سارا دن اتنے مصروف تھے کہ وقت نہیں ملا، مطلب وہ اس حالت میں ہی نہیں آئے، وہ کسی اور حالت میں ہے، بست کی حالت میں ہے یا کسی انہوں نے کہا ایک کیفیت میں ہی نہیں آئے۔ یعنی ایک محفل میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے اپنے حال سے وہ قبض کی کیفیت میں تھا، اس نے اپنی اس قبض والی کیفیت سے یہ سوال کیا۔ اب شیخ جو ہیں اگر وہ کہیں کہ میں بھی قبض والی کیفیت میں چلا ہوں تو باقی جو بندے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا جی، وہ پھر محفل کا سارا جو رنگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ شیخ بھی اب قبض والی کیفیت میں جا کے اس کو جواب دیں تو وہ ذرا معاملات اور طرف نکل جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں سو جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے اسی کے مطابق جواب دیا جو اس معاملے کا تقاضا تھا، یا سائل کے مزاج کے مطابق جواب دیا۔ جواب یہ کسی سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الٹیمیٹ سوال جواب ملتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ کے حق میں یہ جواب ہے اس سوال کا، کسی دوسرے شخص کے حق میں اس سوال کا کوئی دوسرا جواب ہوگا، کیونکہ اس کا حالت بھی چینج ہے، اس کے معاملات بھی چینج ہے، اس کی استعداد بھی چینج تبھی ہے۔ وہ قبض والی بات بھی کی ہے نا۔ ہاں قبض والی قبض والی بات تو یہ بھی ہے نا کہ جواب دینے والا بھی چونکہ وہ کہتا ہے جی میں تو بھی اس معاملے میں جب میں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا، مجھے کیڑی جلدی ہے، ٹھیک ہے بس سوال کر لیا، لازمی تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اور پھر آگے حاضرین کا تو بتا ہی دیا کہ جی ایسا بندہ ہے کہ ایک جگہ پہ بندے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص نے کوئی ایسا سوال کر دیا، باقیوں کو اس کا مطلب نہیں پتا، سب کے سامنے جواب دیا جائے گا تو ان کو اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اس وجہ سے شیخ کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دیتا اور بعد میں اکیلا ہو تو وہ میرے سے پوچھ لیں۔ تو یہ سوال اس کا جواب دینے کی حکمت ہے۔ آگے جناب چلو میں آخری پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، سوالات لیں گے پھر۔ اگلا جناب ہے صفحہ نمبر 70 ہے، کلام شیخ کو ان کی مراد پر سمجھو، 28 نمبر ملفوظ ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور آپ کے سامنے آپ کی کتاب فتوحات مکیہ میں سے ایک حصہ پڑھا گیا۔ اس میں آپ کا یہ قول بھی تھا کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے، تو اس موقع پر شیخ اکبر نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ابن سعدین نے چونکہ ان کے ساتھ شیخ کے ساتھ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کا درس چل رہا تھا اور وہاں پر شیخ اکبر میں ایک جملہ پڑھا گیا کہ شیخ اکبر نے کہا کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے، تو پھر شیخ نے اس اپنے جملے کی آگے تشریح کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وہ تشریح کیا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں یہاں ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں ایسے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے، تو یہ میں نے لوگوں کے لیے لکھا ہے، عمومی طور پہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جی عقل بھی غلطی کرتی ہے، حس بھی غلطی کرتی ہے، تو یہ جنرلی بات ہے، لیکن حقیقت میں میرے نزدیک ایسا معاملہ نہیں ہے، حقیقت میں حس غلطی نہیں کھاتی۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے وہی کچھ کہا جو بعض دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ حس بھی غلطی کرتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک حس کبھی غلطی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص تک ہماری یہ بات پہنچے جسے ان معاملات کے حقائق کی خبر نہیں اور وہ یہ کہے کہ شیخ کا یہی مذہب ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے فتوحات میں کوئی بندہ یہ جملہ پڑھ لے اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے، اور وہ یہ جملہ میرا اٹھا کے کہ جی شیخ اکبر تو یہ دیکھیں اس قول کے قائل ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے، لیکن یہ قول میں نے دیگر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، میری اپنی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ خیر رائے شیخ نے اس جگہ بھی بیان کی ہے فتوحات میں، اس جگہ بھی بیان کی ہے اور جگہوں پہ بھی بیان کی ہے۔ آگے کہتے ہیں جب میں کسی اشری کے قول سے کسی معتزلی کے مسئلے کا رد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس اشری کا اعتقاد رکھتا ہوں،
یعنی کہ دو پارٹی ہیں، اگر آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دوسری والا سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو آئی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ کے خلاف بات کریں گے نہ بھی آپ دوسری پی ٹی وہ کہے گا نہیں یہ پی ٹی آئی. یعنی وہ خود سے پریزیوم کر لیتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں یہ مطلب اگر اس کی مخالفت کر رہے تو اس کا مطلب اس کے حق میں ہے. ضروری تو نہیں ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن لوگ اس طرح سمجھتے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں جب میں کسی اشری کے قول کا کسی معتزلی کے مسئلے سے رد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خود اشری ہوں یا اشری کا اعتقاد رکھتا ہوں، یا اس کے الٹ اگر معتزلی کے قول کا اشری سے کروں میں اعتقاد نہیں رکھتا، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حجت کا ابطال اس دوسری حجت سے ہے، یعنی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ دوسرے والے اس کی بات اس کی ان سے رد ہو رہی ہے، تو ان کی بات میں ویلیو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں ویلیو نہیں ہے بات میں، وزن نہیں ہے. وزن نہیں ہے. جہاں تک میرے اعتقاد کی بات ہے تو وہ کوئی دوسرا معاملہ یا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے، نہ میں اشری ہوں نہ معتزلی ہوں، میں کوئی تیسری بات بھی کر سکتا ہوں کہ جو مجھے اپنی میری دلیل میں غور و فکر سے سمجھ میں آیا. تحقیق ہے یہی نا. ہاں آگے فرماتے ہیں ہماری کتابوں میں ایسے مقامات ہیں ان کا دھیان رکھنا لازم ہے. یعنی کہ شیخ کی کتابوں میں، فتوحات میں اور باقی کتب میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ آپ سمجھ لیں گے کہ شیخ کسی کا رد کر رہے ہیں تو یہ شیخ کا قول ہے. یہ شیخ کا قول نہیں ہے، شیخ کا قول کوئی اور ہے، وہ آپ کو علیحدہ سمجھنا پڑے گا. یہ تو صرف آپ شیخ ان کی جو ہے نا حجت اس کا ابطال کر رہے ہیں. آگے جی کہتے ہیں ابن سودکین لکھتے ہیں اس کے بعد شیخ اکبر نے ان میں سے بعض مقامات کو مجھ پر واضح کیا، یعنی کہ جو کتابوں میں شیخ نے ذکر کیے تھے، اور فرمایا کہ جب کبھی ایسا مقام آیا تو میں یہ تجھ پر واضح کروں گا تاکہ تو اسے جان لے، اس کے حکم کو پورا کرے اور اس میں ہمارے قصد کو بھی جانے. چونکہ وہاں پر شیخ اپنا خود درس دیتے تھے تو جو بھی لوگ ہوتے تھے شیخ ان کو بتا دیتے تھے کہ جی یہ جو بات ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ میں نے قول لکھا ہے تو اس کا یہ اس لیے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی یہی میرا اعتقاد بھی یہی ہے. آپ اگر کسی صوفی کا قول وہ نقل کریں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میرا بھی یہی اعتقاد ہے جو صوفی نے کہا ہے. وہ کہیں کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے حساب سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو بات فتوحات میں یہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ باب نمبر 6 میں لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی حص میں بہت غلطی ہیں، تو یہ اس کی شرح تھی اور اس میں جو نہیں ہے یہ باقی تفصیل ہے. تو بس ابھی اپنی آج کی بیٹھک کا ادھر اختتام کرتے ہیں. تو 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، 7-8 منٹ سوال و جواب کے لیے. شروع میں جن بندوں نے سوال نہیں کیے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں پوری بیٹھک میں، کہیں سے بھی مطلب پورے کوئی بھی سوال ہے تو ویسے لکھ دیں تو وہ بعد میں ہم دے دیں گے، لیکن نہیں لکھا تو اگر وہ بھی کرنا چاہے تو اس کا جواب جو نہیں ہے وہ فی الحال ہم دے دیتے ہیں. تو جو سوال آئے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب بے شک کھولنی ہے. انہوں نے سلام دیا، پہلے ان کے سلام جواب دے دیں. سلام فرزین یامین صاحب نے سلام دیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیب خان صاحب نے سوال کیا کہ مخلوق کو حق تعالیٰ سے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سے مراد اشیاء کی حقیقت کھولنا ہے. اسی ٹائم میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ سوال آیا. فتح حاصل ہو جائے تو عالم کی طرف آئے اور حق تعالیٰ سے کھولے. وہی بات ہم ڈسکس کر چکے تھے نا، یہ بات ہم بتا چکے تھے کہ حق تعالیٰ سے کیسے کھولے اس کو. یعنی باقی چیزوں سے جب قطع نظر کر کے وہ صرف اور صرف اس کی طرف جائے گا، باقی چیزوں پہ اس کی نظر تو نہیں ہوگی. جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ شیخ ابو مدین مریدین کی وہ مطلب رائے طریقت میں ان کی جو تھی فتح کی طرف نہیں لے کے جاتے تھے شروع میں، ملکوت کی سیر تک نہیں کرواتے تھے کیونکہ اس میں خطرہ ہے. تو وہ اپنے نفوس کو گرویدہ ہو جاتا ہے بندہ، یعنی حق تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے صرف اور یعنی باقی ساری چیزوں سے نظر بچا کر صرف اور صرف ان کی نظر حق تعالیٰ پہ رکھتے تھے. تو یہ حق تعالیٰ سے کھولنے سے مراد یہی ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے جو بھی عمل ہے وہ میری ساری نظر حق تعالیٰ پہ ہو. دوسرا مطلب اگر کہا جائے کہ ہر کسی کہنے کا مطلب ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے اور مسبب الاسباب پہ نظر رکھ، دھیان رکھ. جس چیز کو بھی دیکھ کہ یہ چیز ہے تو یہ نہ دیکھ کہ یہ چیز جو ہے اس وجہ سے آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے. وہ کہے کہ یہ چیز ہے، اچھا حق تعالیٰ نے اس کو ایجاد کیا تو آگئی. تو یہ حق تعالیٰ سے کھولنا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی طرف ہر چیز کا لوٹانا. یعنی کیوں کرنا، یہ کیسے تھی، یہ کیوں پیدا کیا، یہ چون چنا والے چکر. یہ جو سائنس والا چکر ہے نا کہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ تھا، اس کے پیچھے یہ تھا، ایٹ دی اینڈ پہ وہ جا کے پھر چپ کر جاتے ہیں. تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ مریدین کا وجہ نا، جیسا راستہ بھی لمبا ہے تو یہ سائنس کا راستہ بھی بڑا لمبا ہے. اگر آپ اس پہ چلیں گے سبب کرتے کرتے جائیں گے تو ایٹ دی اینڈ، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس میں گم ہو جاتا ہے نا. پھر بندہ اس کی تحقیق شروع کر دیتا ہے تو اصل معاملہ جو تھا حق تعالیٰ والا وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. تو حق تعالیٰ سے کھولنے سے مراد تو صوفیاء کا جو ہے نا وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ حق تک پہنچائیں. تو یہ لمبے جبیڑوں میں وہ نہیں ڈالتے کہ جی آپ اس طرح بھی کریں تو اس طرح بھی کریں. آگے جناب سہیب خان صاحب سوال ہے، نفس کو چھوڑنے سے مراد وظیفوں عبادتوں کی لذت کو چھوڑنا ہے؟
آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن جو اصل بات تھی وہ ہم نے بات پہلے ان کے یہ جو سوال ہے اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں پہلے جب ڈسکس کیا نا ہم لوگوں نے، وہ پہلے تھا کہ جو مجاہدات والا معاملہ اس میں نہیں، اس میں پھر روزوں والا تھا، پھر نمازوں والا تھا، مزاج سے بیسیکلی نکلنا ہاں ہے. بس مزاج سے نکلنا ہے. تو نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج سے نکلیں. تو لذت کو چھوڑنا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں لذت اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ آپ کا نفس چاہ رہا ہے تو وہ لذت نفسانی لذت ہے. لذت ہے. لیکن اگر آپ نفس کے الٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر لذت آ رہی ہے تو وہ نفسانی نہیں ہے، کیونکہ اب تو نفس کے آپ خلاف کر رہے ہیں تو آپ کو لذت آ اگر رہی دیکھیں، ہے. اگر بالفرض ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے مائنڈ میں نیت رکھ کے کھاتا ہے کہ میں کھاؤں گا اور میرے جسم میں طاقت آئے گی، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکتا ہوں. پھر تو وہ بات بنتی ہے ایک بندہ کہے نہیں یار ذرا فٹ سی چیز ہونی چاہیے، بریانی نہیں ہو ذرا میں کھاؤں، تو وہ اس میں نفس کے لیے کر رہا ہے. ہاں اگر وہ اس کو دل کر رہا ہے تو وہ نہ کھائے، تھوڑی سی کوئی اور چیز کھا لے سادی سی. اس طرح سے مطلب یہ مثالاً میں بتا رہا ہوں. ہاں یہ مثال بتا رہے ہیں لیکن اس میں وہ تفصیل اس میں کافی ساری ہے، لیکن وہ پھر ابھی. سمینہ عظمت صاحبہ کا سوال تھا کیا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ استعداد جو ہے بس اتنی ہی ہے جی، ہر بندے کی اپنی اپنی استعداد ہے، جتنی پرواز ہے. استعداد کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے نا اصطلاحات میں، آپ وہ دیکھی ہوگی خیر آپ نے، لیکن اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ استعداد میں دیکھیں انسان سارے برابر ہیں، دیکھیں انسان بھی برابر ہیں، اور جیسے جانور ہیں نا ان میں کبوتر ہیں، کبوتروں کی نسلیں مختلف ہیں. ان استعداد کی جہاں تک بات ہے، ایک کبوتر ہے جس کے اندر استعداد ہے کہ وہ آسمان میں نکل جاتا ہے، اتنا اونچا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے جو صرف اور صرف نیچے پرواز کرتا ہے، اس کی اتنی استعداد نہیں، وہ اوپر جا ہی نہیں سکتا. تو یہ اتنی کیپیسٹی ہے اس کے نہیں، اندر وہی کہ کہہ وہ رہی ہے نا کہ اضافہ کر سکتا ہے پر اضافہ وہ نہیں کر سکتا نا، یہ اضافہ نہیں کر سکتا، یہ ساری زندگی اگر لگا رہے تو یہ اس تک نہیں پہنچ سکتا جو مرضی ہو جائے. آپ ویسے وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس اصطلاح کے اندر جو نہیں ہے شیخ کا ہم نے بنیادی مکمل استعداد کا جو نظریہ ہے نا وہ پیش کیا ہے. ابھی فی الحال میرے ذہن میں وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن اس میں یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ استعداد جو ہے جتنی جس کی ہے بس اتنی ہے. تو وہ اگر کوئی اضافہ کرتا بھی ہے تو وہ بیسیکلی استعداد کے اندر ہی وہ اضافہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام بندہ جس کی استعداد ایک عامی کی سی تھی اور وہ اٹھ کے کہے کہ جی میں ایک اعلیٰ درجے کا ولی بن گیا ہوں، اس کے بعد اٹھ کے کہے جی میں اعلیٰ درجے کا نبی بن گیا ہوں، اور اس کے بعد اٹھ کے کہے جی میں تو اللہ بن گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ اس کی استعداد نہیں ہے. تو یہ استعداد کو آپ اس طرح لیں کہ ایک حد تک جو اس کی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں نظام میں، اس حد تک تو وہ اپنا اندر سے جو اضافہ ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پہ اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جی بالکل ہی ہٹ کے حقیقت سے ہٹ کے اضافہ اب دیکھیں یہ استعداد کی جہاں تک بات ہے، اب دیکھیں ایک بندہ اگر ہم کہتے ہیں یہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے جی کہ پھر دعا کا کیوں کہا گیا کہ تم دعا کرو گے تو تمہاری وہ تقدیر بدل جائے گی. تو کسی نے کہا کہ تم دعا بھی تمہاری اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم دعا کرو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ استعداد اگر کسی کی بڑھتی ہے تو اس کی استعداد اس کے کے اندر اندر ہے، ہی ہوتی ہے کہ اس کے بڑی. اندر ہے کہ وہ بڑھے. تو اسی طرح ہے کہ وہ دعا بھی اس کے اندر ہے کہ وہ دعا کرے گا تو یہ کام اس کا ہوگا. لیکن استعداد کے حوالے سے آپ وہ ویڈیو اصطلاح والی دیکھ لیں، اس پہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی. چلیں جی میرے خیال میں مکمل ہوگی آج کی بیٹھک. سوال بھی اور مزید کوئی نہیں ہے. کافی سارے لکھا ہوتا آپ نے سارے پڑھے نہیں ہیں. اپنے پہ دیکھ لو، میرے پہ اتنے ہی آ گئے. آپ نے ایک آدھ سلام کا جواب دیا اور باقی تو کافی سارے کوئی تھے. سہیب خان صاحب کے سوال ہیں سارے. ہاں بس خان صاحب دیکھ لینا اس پہ، یوٹیوب پہ دیکھو یا نہیں یوٹیوب پہ تو نہیں ہے، فیس بک پہ. آپ اس کو دیکھیں تو میں اس کو بند کروں، یہ والا بند کر دے. یہی ہیں یہ وہاں سے بند کر دیں. اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے جی تو ابھی کر لیں. ابھی ہے ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں. اس اگر کے بعد انشاءاللہ کسی اور دوست کا سوال ہے تو وہ بھی کریں. یہ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد محمد علی سے کچھ سوال کرنے تھے، آپ رہنمائی کریں. تو آپ ان سے ڈائریکٹ ہی کر لیں، اگر انہوں نے آپ کے جواب دینے ہوں گے تو وہ دے دیں گے، اور اس میں سوال کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ کو عربی آتی ہے تھوڑی بہت تو آپ ان سے فیس بک میں ویسے آپ ان کے ساتھ ایڈ ہیں تو آپ ان کو کامنٹ میں سوال کر لیں یا پھر میسج کر دیں فیس بک میسنجر پہ، تو وہ اگر جواب دینا ہوگا تو وہ دے دیں گے. آپ کس طرح کی رہنمائی چاہتے ہیں ہم سے؟ بس یہی سوالات ہیں. آج کی بیٹھک کو پھر اختتام کریں. ہاں جی. یہ عبد الباری صاحب سلام کہہ رہے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو تھا جی ہمارا یہ ملفوظات ابن عربی کے ہم نے 3 4 ملفوظ پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری بیٹھک ہوگی اس سے آگے پھر ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر اس پہ کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔